پھر بتایا حضرت عثمان کو تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ ان کو صحیح مارا گیا۔ حضرت عثمان مبشر بالجنہ، خلیفہ راشد اور نص نبوی کے مطابق شہید ہے، جنت کی اللہ نے بشارت دی، خلیفہ راشد تھا، کوئی غلط کام اس نے، بدکاریاں اور یہ مال پانی اپنے لیے نہیں بنایا، کوئی مالی جنسی کرپشن نہیں کی اس نے، اور حضور نے ان کو بتایا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، نبی کے منہ سے نکلی بات۔ ان کا قاتل بالتعیین نامعلوم ہے، آج تک ان کا صحیح قاتل صحیح روایت سے سامنے نہیں آ سکا بھی کون سا صحیح قاتل ہے۔ نام لیتے ہیں یہ اس وقت فلانا تھا فلانا تھا، بالتعیین جو ہے نا انہوں نے کہا نومینیٹڈ، وہ کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ حضرت علی بھی یہی کہتے تھے کہ ثابت کر کے دکھاؤ کون ہے نومینیٹڈ۔ چلو 40 بندے گئے ہوں گے، مارا تو ایک نے ہے، باقی سب کی گردنیں تو نہیں کاٹنی، وہ تو اعانت قتل ہے اگر کسی کو قانون آتا ہو۔ اگر یہ تو فقہ جس نے پڑھی، اسلامی قانون پڑھا، وہ بنتا ہی نہیں تھا، سن لو۔ مگر ان کی حکومت کے بعض امور سے ناراض اور ان کا محاصرہ کرنے والوں میں کئی صحابہ اور تابعین شامل تھے، لوگ ان کی پالیسیوں پر ناراض ہو گئے تھے۔ اما حضرت عبد الرحمن بن ادیس جو بیت الرضوان میں شریک تھے، جہج الغفاری جو شریک بیت الرضوان ہیں، عمار ابن یاسر جو محمد ابن ابی حذیفہ ابن خال معاویہ، حضرت معاویہ کے ماموں کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں، حضرت عثمان کے، محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کا چھوٹا بیٹا، مالک اشتر، اور اس کے علاوہ متعدد صحابہ اور معروف تابعین اس وقت اس ہنگامے میں تھے۔ مخالفین عثمان کے جو اعتراضات اور علی کی طرف سے جوابات تاریخی روایات میں بیان ہوئے ہیں، یہ سب بے اصل روایات ہیں۔ ان کا اصلی اعتراض جو احادیث کی کتابوں کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے، وہ جلیل القدر صحابہ کو معزول کر کے ولید بن عقبہ جس نے جیسے شارب الخمر کو، اور بعد میں محدود آدمی، یعنی محدود کہتے ہیں اس کو، وہ جو جس پر حد جاری کی گئی، سزا دی گئی، کو مقرر کرنا تھا۔ حضرت کا اپنا رشتہ دار تھا، کوفے میں فجر پڑھائی شراب پی کے، سلام پھر کے کہتا 2 اور پڑھاؤں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہے، حضرت عثمان نے بلا کے کوڑے لگائے، لوگوں نے کہا یار عثمان اس طرح کے تم بندے لگا رہے ہو ہم پہ۔ اصابہ اور فتح الباری میں ابن حجر نے تولیت الاقارب کو جو ہے نا، یہ تولیت الاقارب جو ہے کہ متولی بنا لیا اپنے قریبیوں کو ہی شورش کا سبب قرار دیا ہے۔ آپ کے عمال کی طرف سے وصولی زکوٰۃ میں شکایات کا ذکر صحیح بخاری کتاب الخمس میں آیا ہے، موجود ہے۔ حضرت عثمان کے دور کے بارے میں حضرت ابو دردہ کا قول صحیح بخاری کتاب الزان باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت میں ہے، کیا با خدا مجھے امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے سوا اور کچھ نہیں آتا نظر آتا کہ وہ بس اب اکٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی دین جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ صحابی کا تبصرہ ان کے دور میں۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ 138 میں، کاش میں جان سکوں کہ اگر اس عہد مبارک میں ابو دردہ کے نزدیک صورتحال ایسی تھی تو پھر آج تک کے بعد والے ادوار کے کیا کہنے۔ یہ امام فتح الباری میں وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اگر حضرت عثمان کے دور میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور صحابی کا تبصرہ، کہتے ہیں میرے تبصرے میں نے وہاں پڑھ لیے، تم کو بتا رہا ہوں، ان کو برا کہتے نہیں، مجھ پہ فتوے لگا رہے ہو۔ امام ذہبی نے جلد 4 صفحہ 211 سیر اعلام النبلہ میں ولید بن عقبہ جس نے یہ شراب پڑھی کے تذکرے میں لکھتے ہیں، لوگ اس بات پر حضرت عثمان سے ناراض تھے کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو کوفے سے معزول کیا جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور اس شخص کو وہاں امیر مقرر کیا۔ ولید بن عقبہ اپنے فسق کے باوجود اللہ اسے معاف کر دے بہادر اور جہاد کرنے والا تھا، وہ جہاد بھی کرتا تھا، بہادر بھی تھا، لیکن وہ شراب بھی ساتھ پیتا تھا۔ شیخ الاسلام نے منہاج السنہ کے صفحہ 451 میں 3 جلد میں لکھا ہے، صفحہ 7ویں جلد میں، کہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو لوگوں کے مال سے آلودہ نہ کیا اور نہ اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی عہدہ دیا، یہ ایسی بات ہے جسے ہر ایک شخص جانتا ہے۔ رہے حضرت عثمان تو انہوں نے سکون قلب، بردباری، راست روی، نرمی اور فیاضی کے ساتھ اس نظام کو چلایا جو ان سے پہلے قائم ہو چکا تھا، مگر آپ میں نہ حضرت عمر جیسی قوت تھی
نہ ان کسی سیاست اور نہ اس درجے کا کمال عدل و زہد۔ چنانچہ بعض لوگوں نے ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ دنیا طلبی میں لگ گئے اور ان میں خدا اور خلیفہ کا خوف کمزور پڑ گیا۔ پس حضرت عثمان کی اس کمزوری نے اور آپ کے اکابر کو مناصب و مال ملا، عہدے ملے، انہوں نے فتنہ پیدا کیا یہاں تک کہ آپ مظلومانہ شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان کے رشتہ داروں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے یہ سارے حضرت عثمان کا غلط بینیفٹ اٹھایا، وہ نتیجہ ان پر نکلنے کی بجائے حضرت عثمان شہید ہو گئے، لوگوں کے اعتراض ان پر لگ گئے۔ عمران خان پہ ہی لوگوں نے خلاف ہونا ہے، جب اس کا پی ٹی آئی کا نیچے نمائندہ غلط کرے گا آپ نے کہنا یہ کچھ کہتا تھا، یہ دیکھیں اس کا حکمران۔ الزام مرکزی بندے پہ ہی آتا ہوتا ہے جب بھی آتا ہے۔ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ ابن کثیر البدایہ والنہایات جلد نمبر 8 صفحہ 182 میں لکھا ہے، مروان حضرت عثمان کے محصور ہونے کا بڑا سبب تھا، کیونکہ اس نے حضرت عثمان کی طرف سے آنے والوں کو قتل کے بارے میں نقلی خط تیار کیا تھا۔ یہ حضرت عثمان کا چچا کا بیٹا بھی تھا اور حضرت عثمان کا گردماد بھی تھا، گھر جوائی سیکٹری بھی تھا، یہ سارے کام یہی کرتا تھا۔ جعلی خط اس نے بنایا تھا جس کو پڑھ کے لوگ پھر غصے میں آ گئے اور حضرت عثمان کو آ کے شہید کر دیا۔ اسی نے جا کے جنگ جمل کرائی، وہاں سے بھاگ کے حضرت معاویہ کے پاس چلا گیا، صفین میں آ گیا، پھر یزید کے پاس چلا گیا، اس نے حضرت حسین کو جو اس کی مرنے کے بعد یزید کی بیوی سے شادی کر لی، خلافت پہ قبضہ کر لیا، کب کا چلا ہوا تھا۔ پھر بعد میں اس کی حضرت معاویہ کی تو 2 نسلوں نے بمشکل حکمرانی کی، بعد میں مروان کی نسل نے بنو امیہ کی حکمرانی کی۔ یہ وہ آدمی ہے، ہر ایک کے ساتھ کبھی اس پارٹی کبھی اس پارٹی اس پارٹی، کبھی پی ٹی آئی، کبھی کاف لی، کبھی نون لی، کبھی کہتے پچھلے دور غلط تھے، آپ اسی میں تھے۔ حضرت عثمان سے ان کے مخالف صحابہ و تابعین کا اولاد کے ازل اور قدیم صحابہ کی بحالی کا مطالبہ درست تھا۔ لوگ ان کے مخالفین کہتے تھے کہ آپ ان کو دوبارہ سے ری انسٹال کریں، جو نیک لوگ تھے ان اپنے رشتہ داروں کو ہٹائیں، مگر اس کو منوانے کے لیے آپ کے قتل کا فعل جن سے صادر ہوا یہ حدود شریعت سے تجاوز اور ظلم کبیر ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کیا۔ انہوں مطالبہ کرتے نہیں مانتے تھے، اللہ کے یہاں جواب دیتے، کیونکہ قتل کے اسباب شریعت میں معین و منضبط ہیں، ان میں سے کسی کا ارتکاب حضرت عثمان نے نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے کوئی زنا نہیں کیا، کوئی مرتد نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا بھی لوگوں سے، انہوں نے کہا تو واقعی نہیں، انہوں نے جواب دیا، مولوی جواب نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا مانتے ہیں پر بندہ تیرا غلط ہے۔ بالفرض اگر قتل کا استحقاق بھی معاذ اللہ ہوتا تو عوام کے لیے ماورائے عدالت اس کا جواز نہیں ہے۔ اگر انہوں سے کوئی غلط قتل ہو گیا تھا یا کوئی سزا ان کی قتل بنتی بھی تھی تو عوام نہیں لے سکتی، ریاست کے کاموں میں عوام دخل نہیں لے سکتی، جو آج کہہ رہے ہم۔ اس لیے قاتلین عثمان ظالم بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک الجوینی الارشاد میں خلاصے باسا کے طور پر لکھتے ہیں، الارشاد صفحہ 364، اس میں شک نہیں انہو قتل مظلومن کہ حضرت عثمان مظلوم شہید کیے گئے، مگر اس جرم عظیم کے مرتکب ہونے کے باوجود قاتلین کافر نہیں سمجھے گئے، نہ ان سے مروی روایات احادیث رد کی گئیں۔ محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کی روایات صحاح میں موجود ہیں، ان کو سکہ قرار دیا گیا جو الزام ان پہ لگتے ہیں۔ آپ ان کو ایک طرف کہتے ہیں قاتلین عثمان گنتے ہو سارے اہل حدیث، دوسری طرف وہ صحابی ہیں، روایتیں تو تم لیتے ہو ان سے، اب بتاؤ فاسق بھی مانتے ہو، سب کچھ ہوتے، روایت بھی لیتے، تو اس کا مطلب ہے بندے سے جو جرم ہو جاتا ہے اس کا دیکھنا یہ کہ روایت میں وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، باقی دوسرے کام غلط کرتا ہے تو کرتا پھرے۔ امام ذہبی عبد الرحمن ابن ملجم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابن ملجم روافظ کے نزدیک آخرت کا شکی ترین فرد ہے اور وہ ہم اہل سنت کے نزدیک ان لوگوں میں سے ہے جس کے بارے میں ہم جہنم کی توقع رکھتے ہیں، جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، مگر اس بات کو ممکن سمجھتے کہ اللہ سے درگزر کرے، نہ کہ وہ بات جس کے قائل خوارج اور روافظ ہے۔ اس کا حکم عثمان، زبیر، حضرت طلحہ، سعید بن جبیر، عمار، خارجہ، امام حسین کے قاتلوں والا ہے۔
ہم سب ان لوگوں سے اللہ کی خاطر برات کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے بغض فی اللہ رکھتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ خود لانتیں کرنی، شور شرابے ڈالنے، غلط ہو گیا بس اللہ سے جائے، اتنا کہیں گے یہ بندہ غلط ہے، دل میں ہم اس سے پیار نہیں کریں گے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں جن لوگوں نے خون عثمان میں حصہ لیا وہ قتل کیے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ قتل ان کے حق میں بہتر گناہوں کی معافی کا باعث بن گیا ہو۔ حضرت عثمان کے قاتلین کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں وہ بندے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا وہ بھی قتل کیے گئے، شاید اللہ نے ان کو اسی دنیا میں ان کی سزا دے دی ہو، بندے نیک تھے، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتے ہیں۔ مولانا اسحاق بہت تل کے بات کرتے تھے، جذبات اس میں ہے ہی نہیں کہیں۔ ایک میں نے کہا لکھتے وقت، اب میں پھر پڑھ گیا پیچھے، میں نے کہا جی اب پوری کتاب بنا دو، اتقا کہتے تو میرے پیچھے پہ آ گیا، میں نے کہا نہیں ایک کتاب بناؤ اب ایسی، آپ کو اتنا کچھ یاد ہے، آپ نے لکھا اتنا غیر جذباتی آپ نے لکھا، معتدل قلم اور کمال کر دیا آپ نے، اخیر کر دی، نہ شیعوں کی طرح کا، نہ پٹ پٹیا، نہ ادھر سنیوں کی طرح سپاہ صحابہ، یہ تو آپ نے ایسا نپا تلا قرآنی بھی، ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں، ہم دنیا میں ان کے برے عملوں کو دیکھ کر کہیں گے یہ برا عمل ہے، پر آخرت پر کا حکم نہیں ہم لگائیں گے، یہ اللہ کے پاس ہے، پتہ نہیں اللہ جانے وہ اندر رو کے کیسے توبہ کر گیا ہو۔ حکیم بن جبلہ لبدی کے بارے میں، یہ بھی حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھا۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کتاب سیر اعلام النبلہ جلد 2 صفحہ 409، حکیم بن جبلہ دیندار، عابد، معزز، مقتدی شخصیت تھا جسے حضرت عثمان نے سندھ کی طرف بھیجا تھا جہاد کرنے کے لیے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ان ایک لوگوں میں سے تھا جو فتنے میں ملوث ہوئے اور پھر جمل کے موقع پر مارے گئے، اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ حضرت عثمان کا ہی بندہ تھا، حضرت عثمان سے ناراض ہو گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اور یہ بات ارشاد القصری صاحب کو جب میں نے دکھائی نا کہ ان کی کتاب مشاجرات صحابہ میں، اب نیا ایڈیشن میرے پاس تازہ بھی نہیں آیا، اس میں بھی میں نے جب دکھایا اس پہ ارشاد القصری اور سارے حیران ہو گئے۔ یہ پیچھے عبد الرحمن بن ادیس کا ذکر کیا، وہ بھی صحابی، سارے مصر کو وہ اکٹھا کر کے حضرت عثمان کے خلاف لایا، تو انہوں نے نیچے اوپر لکھا کہ عبد الرحمن بن ادیس نے حضرت عثمان کے خلاف سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، لیکن وہ بیعت رضوان میں شریک تھا، صحابی تھا، ہم سمجھتے اللہ اس کا یہ جرم معاف کر دے گا، اس لیے ہم اللہ سے اس کی مغفرت دعا کرتے ہیں۔ میں نے اب یہ پڑھنے کے بعد کہا ارشاد القصری صاحب عبد الرحمن بن ادیس حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پیدا کرے تو بخشا جاوے، کام غلط ہی آپ نے یہ سوچا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا حضرت علی کے خلاف حضرت معاویہ اٹھ گئے، اتنی بات ہے، ادھر بندے ہی دو بدلے، باقی تو کام وہی، اب بتاؤ آپ لکھے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا صاحب لکھیں تو فتنہ تقیہ آباد رافضی تے این تے یوں تے توں۔ اس موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ایک قول پر نقد لازم ہے جو انہوں نے فتاویٰ میں لکھا، کہتے ہیں اس موقع پر میں ابن تیمیہ پر ایک تنقید کروں گا، کیا وہ یہی، وہ کہتے ہیں کہ جس نے حسین کو قتل کیا ان کے قتل میں تعاون کیا یا اس کو پسند کیا، اس پر اللہ، فرشتوں، سب لوگوں کی لعنت ہے، اللہ ان سے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں فرمائے گا۔ چلو آپ نے لعنت کی، لیکن یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ اللہ نہیں نفل اور فرض قبول فرمائے گا؟ یہ کس نے آپ کو حق ادا کیا؟ بندہ بعد میں اسے پتا چلا کہ یار میں تو بہت غلط کر لیا، وہ توبہ کرنے لگ گیا۔ اب آپ کون ہوتے ہیں اللہ اور اس کے درمیان میں آ کے توبہ کرنے والے؟ آپ کہیں کہ اس کو سزا ہوگی، اس نے غلط کیا، جرم تھا خدا، لیکن یہ نہ کہیں کہ اس سے اللہ اب تیری اللہ نے تیری عبادت ہی قبول نہیں کرنی، وہ اور بگڑ جائے گا۔ وہ جو 99 قتل کر کے گیا تھا 99، اس نے جا کے پادری کو پوچھا، انہوں نے کہا ہاں 99 مارے ہیں، اللہ بخش دے گا، اس نے کہا کوئی نہیں، کہا چلو پھر تسی بھی 100 پورا چل۔ اگلے کے پاس گیا، اس نے کہا ایسے ہوا ہے، وہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا ساڈا بھی 121 نہ ہو جائے۔ اس نے اسی وقت انہوں نے کہا نہیں اللہ توبہ قبول فرمائے گا، یہاں سے نکل جاؤ، نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا تو صحیح ہے، بعد میں اللہ نے اس کو بخش نہیں دیا، 100 قتل، ایک عالم مارا، 99 عوام ماری، پھر اللہ پاک نے اس کو پھر بخش دیا۔ بخاری شریف میں نہیں ہے؟ مولانا اسحاق ترازو کا تول اس نے تولا خیر کر گیا، یہی تو مزہ تھا مجھے، ورنہ میں عراق، شام، اتنے ملکوں پھر کے آئے، ایران پھر آ کے سعودی عرب میں نے جامعہ ام القرآن میں داخلہ، وہاں کے علماء سے گفتگویں، یہاں پاکستان میں جہاں کوئی عالم دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی ملا میں چلا گیا، واپس میں اس لیے آ گیا، میں نے کہا عدل نہیں رہ گیا،
عدل اسی کے پاس ہی، بابا جی کے پاس ہی عدل ہے، ادھر ہی کاشی جی چلے جاؤ، یہ آوارہ پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چیک تو نے اپنے استاد کو کر لیا ساری جگہ پہ جا کے، جو یہ کہتا ہے آیا صحیح ہے کہ غلط ہے وہ تو نے کر لیا، تو میں نے کر لیا۔ امام قرطبی نے کتاب التذکرہ میں فرمایا ہے کہ اللہ قاتلین حسین سے راضی نہ ہو۔ ان اقوال کے مقابلے میں الشیخ عبد الوہاب الشعرانی کا قول اصول شریعہ کے مطابق ہے۔ وہ قرطبی کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ان کا قاتل اگر اسلام پر مرا ہے تو معروف یہ ہے کہ اللہ سے عفو کا سوال کیا جائے۔ اگر اسے ننگا چٹا اسلام سے انکار نہیں کیا تو کہہ دیں یا اللہ کام سے ہم ابھر رہے ہیں، کام اس کا برا، اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر تو معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ الشعرانی مختصر کتاب التذکرہ صفحہ 22۔